لیکن حال کیا ہوا کہ ہم ان فرمانات کے اوپر، ان احکامات کے اوپر، ان لفظوں کے اوپر غور نہیں کیے، فکر نہیں پیدا کیے، دل میں بسائے نہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائے نہیں. اب صالحہ میں کبھی درجہ نہیں حاصل کیے، جس کی علامت، جس کی نوبت، جس کی وجہ ہمارے لیے یہ بن چکی کہ آج ہم ناکام، آج ہمارے قدم بڑھتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہم ڈگمگا رہے ہیں. ہم کہیں کہ نہیں ہو رہے. ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم دنیا میں آئے، زمین کے اوپر آئے، محنت کر رہے ہیں، ہمیں اناج مل رہا ہے، ہمیں دنیا کے رکے مل رہے ہیں، دنیا میں روپے مل رہے ہیں، کما رہے ہیں. ہم سمجھ رہے کہ بس یہی ہماری دنیا، یہی ہماری زندگی ہے اور یہی ہماری کامیابی، یہی سمجھ رہے. آج ہماری سمجھ بس یہی تک ہے. ہزاروں مرتبہ بڑے بڑے اکابرین حضرات سے ہم سنے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے ہمیں اور آپ سب کو جانا ہے، اس دنیا سے غائب ہونا ہے. لہذا فکر تو اس دنیا کی کرنی ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. فکر تو اس دنیا کی کرنی ہے. لیکن جتنی محنت آج ہم یہ چند لمحے کی زندگی کو آرام دینے کی خاطر برداشت کرتے اٹھاتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اور مشقتوں کا سامنا کرتے ہیں، اگر ان میں سے تھوڑی سی بھی وقت نکال کر اس دین کو اپنے سینے میں زندہ کر لیتے اور اس دین کی فکر پیدا کر لیتے تو ایمان ہمارا مضبوط ہو جاتا اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے قرب میں رہتے. اللہ کا قرب ہمارے دلوں میں بس جاتا، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اتر جاتی، اللہ کا خوف زندہ ہو جاتا. پھر ہم اللہ کے سامنے ہوتے تو ہم لرز جاتے، ہمارا جسم کانپنے لگتا کہ میرے رب ہم نے بہت ساری گناہ ایسی کی ہے جس کو کر کے ہم بھول گئے. تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا میرے مولا، ہم تیرے بندے ہیں تیرے سامنے، تو ہمیں معاف فرما. اگر تو معاف نہ کیا تو ہمارا حشر کیا ہو. میرے محترم دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایمان والے حق پر رہنے والے، ایمان والے شخص حقانیت کو پہچاننے والے ہیں، حق کو ادا کرنے والے ہیں، حق میں ڈٹنے والے ہیں اور حق کو آگے بڑھانے والے ہیں. وہ مسلمان ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ قرآن پاک کی وحدانیت کو پہچانتا ہے، جانتا ہے اور قرآن پاک کے احکامات کے اوپر وہ عمل کرنے والے شخصیتوں میں سے ہے. دنیا کے تمام انسانوں کو وہ پاک پڑھا سکتا ہے اور اپنے جیسا بنا کر کے اپنے جیسے چلنے والے راستوں کو وہ چلا سکتا ہے. میرے محترم دوستو، صرف ہم سن لیتے ہیں بس، اس وقت تو ڈر ہو جاتا ہے، اس وقت تھوڑی سی خوف ہمارے دلوں میں اترتی ہے کہ بات تو حقیقت ہے کہ ہمیں دنیا چھوڑنی ہے اور جس رب کے پاس سے آئے ہیں اس رب کے سامنے ہونا ہے، اپنے کیے ہوئے کارنامے کا حساب دینا ہے، لہذا ڈرنا چاہیے اس رب سے. اس وقت تو دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس دیر کے بعد ہمارا ایمان اتنا قوت والا تو ہے نہیں، اتنا طاقت والا تو ہے نہیں. کچھ دیر تک ہی وہ بات رہتی ہے ہمارے اندر، پھر دھیرے دھیرے وہ نکل جاتی ہے اور پھر ہم دنیا میں گھستے چلے جاتے ہیں. دنیا کے میل و محبت میں دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر ہم ان تمام باتوں کو اپنے ذہن سے باہر کر دیتے ہیں اور پھر ہماری زندگی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے اس سننے سے پہلے. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالی کا قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کر گیا ہے، دنیا کے تمام انسان کے لیے ہدایت بن گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کامیاب وہی شخص ہے جو قرآن پاک کے ہدایت کے اندر داخل ہو گیا اور قرآن پاک کے حکمات کو سن کر کے اس پہ عمل کر لیا، وہی شخص کامیاب ہے. اور حدیثوں سے جو فائدہ
اس کو تشریح کر کے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور پھر ہماری زبان میں ہمیں وہ سمجھاتے ہیں۔ ہم ان تمام احادیثوں کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن سننے کے باوجود ہم انسن کر جاتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی زندگی ایسی موڑ پہ آ چکی ہے میرے دوست کہ آج ہم خود اسلامی تعلیم سے ناقص ہیں، اسلامی تعلیم سے باہر ہیں۔ ہمارے گھر کے خواتین اسلامی تعلیم سے باہر ہیں، ہمارے بچے اسلامی تعلیم سے دور ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا نکلنا، ہمارا چلنا، ہمارا گھومنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بولنا سارے کے سارے غیر قوموں پہ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے، اللہ کے رسول سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خطاب کیے، اے اللہ کا بندہ، تم اللہ کہو، اللہ تمہارا ہے، تم اپنے مسائل کو خدا کے سامنے رکھ دو، اور خدا کے حکم سے جو تمہیں حکم ملے خدا کا، اس حکم کے مطابق تم اپنے قدموں کو بڑھاؤ، تمہارے مسئلے تمہارے لیے حل ہو جائے۔ لیکن آج ہم خدا کے قانون کو کھول کے نہیں دیکھتے ہیں اور خدا کے قانون کے اوپر عمل پیدا نہیں کر پاتے، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج ہماری حالات بدتر سے بدتر ہو گئی ہے، کہتے ہیں ہم مسلمان۔ آج ہماری بھومی، ہماری جگہ ہم سے چھین جا رہی ہے، ہماری عبادتگاہیں ہمارے سامنے شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے تعلیم گاہ کو اچھالا جا رہا ہے، کھیلا جا رہا ہے، کودا جا رہا ہے، اس میں بھینس باندھے جا رہے ہیں، اس کو لٹھی سے توڑا جا رہا ہے، آگ سے دہن جلایا جا رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم ٹھیک۔ آخرکار میرے بھائی، کس طرح سے کون سی علماء ہیں جو ہم کو نہ سمجھائیں؟ نہ تو ہم ان علماء کی قدر کرتے ہیں، نہ ہی تو ہم کتاب قرآن کی قدر کرتے ہیں، اور نہ ہی مسجد و مکاتب خانقاہوں کی ہمارے دلوں میں محبت۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے ہم اپنے سماج میں اپنے ایمان والے بھائی سے محبت کرنے میں مصروف ہو جائے گا، اور نفرت کی دیواریں ٹوٹ جائے گی، ہماری طاقت ایک ہو جائے گا، ایک جگہ پہ ہو جائے گا، ہمارے بازوؤں میں اسلامی طاقت پیدا ہو جائے گی، انشاءاللہ ہمارے سماج میں ساری برائیاں دور ہوتی جائیں گی، اور پھر ہمارا سماج پاک ہو جائے گا، ہمارے گھروں میں دین کی چراغ جلنے لگیں گی، ہماری خواتین پردے میں داخل ہو جائیں گی، اور ہمارے بھائیوں کے اندر دینی جذب پیدا ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کی زبان میں اسلامی ترائب ہو جائیں گے۔ لیکن شرط ہے میرے بھائی کہ ہم قرآن کے ان حکموں کو اور نبی کے ان فرمانوں کو اگر ہم سنیں تو اس پہ عمل اگر کر لیں، جب وہ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی، اگر عمل نہ کرے تو ساری چیزیں بیکار ہو۔ کہا گیا ہے یہ خان کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم اپنے اندر ہم اپنی فطرت میں نہ ہی تو آج کی طرح چمک سکتے ہیں اور نہ ہی نور کی طرح چمک سکتے ہیں۔ ہم انسان میں ہماری فطرت ہی ہے ڈھلنا، بکھرنا، سمٹنا اور پھر اجاگر ہونا، ہماری فطرت ہے۔ ہم اپنی فطرت کو خود پہچانیں، اپنے گرماؤں میں چھان کر کے دیکھیں ہم کیا تھے، کیا ہے، کیا ہو گئے، کیا ہونا۔ میرے محترم دوستو، ہم آپ کے سامنے تقریر نہیں کر رہے ہیں یا بیان نہیں کر رہے ہیں یا آپ کو اس طریقے سے اس لہجے میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو بس اپنے ماحول کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ گئی ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج ہمارے مسلمان کے بچے، نوجوان بچے ہماری گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اسے پیشاب لگ رہا ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں۔ آج ہمیں دکھائی دے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے ان کو۔ اگر ہم ان کو کہہ دیے تو وہ ہم کو الٹا فوراً ایک تیر کے جیسا جواب مارتا ہے اور ہماری زبان وہیں پہ بند ہو جاتی ہے۔ تو غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ ہم اپنے ایمان کو اتنا کمزور کر لیے ہیں کہ ہماری کمزوری ان کے سامنے برابری پہ نہیں اتر سکتا ہے۔ جس طریقے سے کتاب سے ایک چھوٹی سی واقعہ سامنے آتا ہے کہ ایک بچہ، 2 سال کا 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 بچہ
انتقال ہو جاتا ہے، اس کا باپ خواب دیکھتا ہے کہ ہم مر گئے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے کچھ ایسے جانور ہمیں دوڑا رہے ہیں، اس قدر دوڑا رہے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمارے سامنے کوئی ضعیف شخص ہے اور وہ ہمارے قریب ہے، ہم ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پیچھے ہمارا ایک اژدھا ہے جو بہت بڑا ہے، طاقتور ہے، وہ ہم کو ڈسنے کے لیے، ہم کو ڈنک مارنے کے لیے، ہم کو کھانے کے لیے، ہم کو خرچ کرنے کے لیے ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہم بھاگ رہے ہیں، اس کمزور بے بس شخصیت کے نزدیک جب پہنچتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ بھائی مجھے بچا لو، وہ کہتے ہیں میں نہیں بچا سکتا ہوں، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، لہذا تم چلے جاؤ، سامنے ایک پہاڑ ملے گا، اس پہاڑ کے نزدیک تمہیں ہو سکتا ہے کہ راحت مل جائے اور تمہاری بخشش کا کچھ نجات کا ذریعہ بن سکے۔ اس طریقے سے وہ بھاگتا رہتا ہے۔ تو اس واقعہ میں آخر میں یہ بات آتی ہے، وہ چیز سامنے آ جاتا ہے اور پھر دوڑ کر کے اس مقام پہ وہ شخص پہنچتا ہے جہاں پہ چھوٹا ننھا منا بچہ ان کو کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، اسی میں سے ایک بچہ ان کے سامنے اچھل کے آتا ہے اور اس پریشان کرنے والے اژدہا کو وہیں پہ روک دیتا ہے اور وہ بچہ اپنے پناہ میں لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ پہچانے، میں آپ کا فرزند ہوں۔ تو کہتا ہے کہ وہ شخص جو ضعیف تھا وہ آپ کا ایمان تھا، کیونکہ وہ کمزور تھا اور جو آپ کے پیچھے اژدہا تھا وہ آپ کے برے کارنامے تھے، برے عمل تھے، جو کہ آپ ان کو اتنا بڑا طاقتور بنا دیا تھا کہ آپ کو غرق کرنے کے لیے اور آپ کو جہنم تک دھکیلنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ کمی ہو گیا۔ آپ کا ایمان کمزور تھا، بے بس تھا، جو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ رب العالمین آپ پہ رحم فرمایا کہ ہم بے گناہ ہو کر کے اس دنیا سے آئے، آپ کی چاہت میں اور آپ کی الفت، آپ کی محبت میں اللہ ہمیں یہاں پہ کامیاب کر دیا اور حکم ربانی کی ماتحت میں آ کر آج آپ ہماری پناہوں میں آئے۔ اس لیے اس واقعہ سے ہمیں یہ سمجھنا ہے میرے بھائی کہ ہماری ایمان کتنی کمزور ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے لیکن ہم اس کو آج منع نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ نہیں دوست، غلط ہم ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان میں چھاپتے دیکھتے کہ ہماری ایمان کتنا لائق مند ہے، اگر ہمیں نظر آتی کہ ہمارا ایمان طاقتور ہے تو ہم اس کو منع کر سکتے تھے اور اپنے ایمان کے بنسبت ان کو اپنے راستے پہ لا سکتے تھے۔ ہم جب دیکھ رہے کہ ہماری ایمان کمزور ہے تو ہم وہاں پہ خاموش ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میں تمام برادران اسلام اور ہمارے ملت کے نوجوان عزیز و اقارب، چھوٹے کو بڑے جتنے بھی شخصیت ہے، سب کو اعلان کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں آج بھی ابھی بھی بہت برائیاں پائی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے بہت برائی میں پھنسے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مننے بچے جو ہے کہ وہ نشے کے عادی بن گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے کی زبانوں سے گالیاں نکل رہی ہیں، جس کو مدرسے مکتب میں الحمدللہ رب العالمین جس کی زبان سے نکلنی تھی آج اس کی زبان سے گالیاں نکل رہی ہے۔ ہماری ماں بہنیں کو جس کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن پڑھے تو دوسرا غیر محرم سن نہ پائے، اس ماں بہن کی زبان سے آج گالیوں کی بوچھار نظر آ رہی ہے، ان کی آوازیں غیر محرم سنتی ہے، اس کی لعنت ہم مردوں پہ پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی برکت اڑی جا رہی ہے، ہماری زندگی میں پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی نوبت میں ہمیں جہنم نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس کا ذمہ دار ہم خود ہے۔ آج ہم اپنے ماحول کو اگر درست نہیں کیے تو میرے بھائی ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے وقت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کے ماحول کو، ہمارے سوسائٹی کے ماحول کو، ہمارے گھروں کے ماحول کو دینی جذبے میں لا کھڑا کر دے اور ہمیں کامیاب کر دے، ہمارے گھروں میں دین کی چراغ جلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی تمام ارکانات کے اوپر ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔